إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں معطل افعال سے متعلق چند استثنائی صورتیں اور ثلاثی مجرد سے مختلف معطل ابواب کے افعال ماضی، مضارع، امر، نہی کی تعلیل کی مشق کریں گے۔ جن افعال کے شروع میں واو آتا ہے یا آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے افعال کو مثال کہتے ہیں، وعد یا سر وغیرہ۔ یعنی مثال وہ فعل ہوتا ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، فا عین لام، فا کلمہ میں حرف علت ہو۔ تو جن افعال کے فا کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے تو یہ حرف علت واو ہو یا فعل ماضی میں ان میں کوئی تعلیل نہیں ہوتی۔ گویا یہ فعل بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کے ساتھ ہی اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہ میں نے فعل ماضی کی بات بتائی ہے کہ فعل ماضی میں مثال جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو اس کے صرف فعل ماضی میں تعلیل نہیں ہوتی۔ دراصل یہ شروع میں ہوتے ہیں، ان سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی حرف نہیں ہوتا، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ان افعال ماضی کے جو مضارع ہیں یعنی مثال کے، ان افعال مضارع سے واو گر جائے گی لیکن ماضی میں واو نہیں گرتی ہے، یعنی گویا ماضی میں تعلیل نہیں ہوگی، مضارع میں جو ہے وہ تعلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا ایک فعل ہے، جب اس کا تثنیہ بنایا جائے تو وہ بنتا ہے دعوا۔ تو دعا میں تعلیل ہوئی ہے لیکن اس کے تثنیہ میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، دعوا۔ دراصل جب بھی واو زبر والی ہو اور اس کے بعد الف ہو تو ایسی صورت میں اس میں تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو دعوا یعنی ایسے ہی واو کو استعمال کریں گے، یہاں تعلیل کے بغیر ہی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو فاعلہ کے وزن پر فعل ہوتا ہے اس میں جب حرف علت ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب ہم ثلاثی مجرد سے مختلف معطل ابواب کے افعال ماضی، مضارع، امر اور نہی کی تعلیل کی مشق کرتے ہیں۔ تو مثال ہی سے ہم کچھ فعل لیتے ہیں۔ مثال میں نے آپ کو بتایا تھا وہ فعل جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو۔ تو باب فتح سے دیکھیے واہبہ یہبو، تو یہ واہبہ اس میں تو کیونکہ شروع میں واو ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوتی۔ یہبو جو ہے یہ اصل میں یوہابو تھا تو یہاں واو کو گرایا گیا ہے اور یہابو بنایا گیا ہے۔ وازارہ یازارو، تو وازارہ میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، البتہ یازارو اصل میں یوزارو تھا تو یہاں واو کو گرایا گیا ہے۔ اسی طرح باب ضربہ سے وعدہ یعدو، تو وعدہ میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، یعدو اصل میں یوعدو تھا تو اس میں واو کو گرایا گیا ہے۔ والجا یلیجو، والجا میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، البتہ یلیجو جو ہے یہ اصل میں یولیجو تھا تو یہ واو گرائی گئی ہے۔ باب حاسبہ سے وارثہ یارثو، تو یہاں پر بھی وارثہ میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی اور یارثو اصل میں یوریثو تھا تو اس میں واو گرائی گئی ہے۔ اب وہابہ یہبو سے جب امر بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ تو دیکھیں
واو تو فعل مضارع سے ہی امر بنانا ہے، تاہابو تو واو تو پہلے ہی گری ہوئی ہے، تا کو گرایا اور آخری حرف کو ساکن کیا، کیونکہ فعل امر میں آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، تو یہ تا کو گرا کر آخری حرف کو ساکن کر کے تاہبو ہب بنتا ہے فعل امر کی صورت میں۔ اسی طرح تعیزو جو ہے تا کو ہٹایا علامت مضارع اور آخری حرف کو ساکن کیا تو یہ تعیزو سے عز بنتا ہے، اور فعل نہیں لا تہب اور لا تعز بنے گا۔ اجوف آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اجوف وہ فعل ہوتا ہے جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، یعنی درمیان والے حرف میں حرف علت ہو۔ باب ناصرہ سے کانا یکونو، کانا اصل میں کاوانا تھا اور یکونو اصل میں یکونو تھا، تو کاوانا واو متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، واو کو زبر کی مناسبت سے الف کر دیا گیا، اور یکونو یہاں واو متحرک اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو ساکن کیا گیا تو یکونو یکونو ہو گیا۔ اسی طرح قاما یقومو، یہ کاواما یقومو تھا تو کاواما سے قاما اور یقومو سے یقومو ہو گیا۔ اور اسی طرح ماتا یموتو، تو ماتا اصل میں ماوا تھا اور یموتو اصل میں یموتو، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو یعنی زبر والا ہے، تو اس طرح واو کو زبر کی مناسبت سے الف کیا تو ماتا ہو گیا۔ اور یموتو یموتو تھا تو واو متحرک ہے ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی اور واو کو ساکن کر دیا گیا تو یہ یموتو ہو گیا۔ اسی طرح قاوالا یقولو، تو قاوالا واو متحرک ما قبل زبر ہے تو واو کو الف کر دیا گیا، قالا ہو گیا۔ یقولو یہ واو متحرک ما قبل ساکن ہے تو واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو ساکن کر دیا گیا تو اس طرح یقولو ہو گیا۔ ان سے جو فعل امر بنے گا یہ تکونوں سے، تکونو تا کو ہٹایا جائے گا اور آخری حرف کو ساکن کیا گیا، تکونو تا کو ہٹایا اب رہ گیا کونو، اب آخری حرف نون ہے اسے ساکن کیا گیا اب ہو گیا کون۔ اب کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، کل ہی ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ دو ساکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان میں حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ تکون جو رہ گیا تو اس طرح واو کو ہٹایا گیا، حذف کیا گیا حرف علت کو تو یہ کن ہو گیا۔ بعین ہی اسی طرح تقولو سے تا ہٹائی گئی، آخر کو ساکن کیا گیا، واو بھی ساکن لام بھی ساکن تو واو حرف علت کو گرایا گیا تو یہ کل ہو گیا۔ باب ناصرہ سے اجوف کا جو مجہول ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ قالا کا جب مجہول بنے گا تو یہ قیلا بنایا جاتا ہے، اور قیلا اصل میں قویلا تھا کیونکہ نوسرا کے وزن پر قویلا بنتا ہے، تو یہاں پر واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو اس زیر کی مناسبت سے واو کو یا کر دیا گیا۔ دوبارہ سن لیں، قویلا میں واو کی حرکت ما قبل کو دی اور پھر اس زیر کی مناسبت سے واو کو یا کیا تو یہ قیلا ہو گیا۔ اور اسی طرح باب فتح سے دیکھ لیجئے، شاء یشاء، یہ اصل میں شایع یشیع، یہ اجوف کے میں آپ کو افعال بتا رہا ہوں جن کے درمیان میں حرف علت ہوتا ہے، تو یہ ہے شایع یشیع، تو یا متحرک ما قبل مفتوح یعنی ما قبل حرف پر زبر ہے تو یا کو زبر کی مناسبت سے الف کیا تو یہ شاء ہو گیا۔ یشیع میں یا متحرک ما قبل ساکن ہے تو یا کی حرکت ما قبل کو دی، کیونکہ یہ حرکت زبر ہے تو زبر کی مناسبت سے یا کو الف کر دیا تو یہ یشاء ہو گیا۔ اسی طرح باب سامعہ سے خافا یا خافو ہے، خاویفا یا خوافو، تو خاویفا جو ہے واو متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے
تو اس واو کو زبر کی مناسبت سے الف کر دیا گیا تو خاویفہ سے یہ خافہ ہو گیا. اور یخوافو واو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے تو واو کی حرکت ما قبل کو دی اور واو کو اس زبر کی مناسبت سے الف کر دیا گیا تو یہ یخافو ہو گیا. باب زارابا سے جا یجیء تو یہ اصل میں جایا یاجیء تھا، تو اس طرح یہ جایا یا متحرک ہے، ما قبل زبر ہے تو یا کو الف کیا جا ہو گیا. یجیء اصل میں یاجیء تھا، یا متحرک اور ما قبل ساکن ہے تو اس یا کی حرکت ما قبل کو دے دی اور یا کو ساکن کر دیا گیا تو یہ یجیء ہو گیا. باع یبیع تو یہ باع اصل میں بایا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف کر دیا گیا تو یہ بایا ہو گیا. اور یبیع یہ یا متحرک اور ما قبل ساکن ہے، یا کی حرکت ما قبل کو دی اور یا کو ساکن کر دیا گیا تو اس طرح یبیع ہو گیا. تو ان کا جو فعل مجہول ہے وہ بھی اسی طرح جیسے قیلا ہوا تھا قویلا سے، تو اسی طرح باع سے جب ہم فعل مجہول بناتے ہیں تو بیع بنتا ہے، اور بیع اصل میں بویع تھا، بویع تو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر جو ہے یا کو ساکن کر دیا گیا تو بیع ہو گیا. اسی طرح جو ہے یہ جاء ہے، اس کا جب فعل مجہول بنایا جائے گا تو یہ جویع بنے گا، جویع تو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا کو ساکن کر دیا گیا تو یہ جیع ہو گیا. اور اب فعل ناقص کی چند مثالیں ملاحظہ فرما لیں. فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے. باب ناصرہ سے خلا یخلو تو دیکھ لیں خلا اصل میں خالاوا تھا، واو متحرک ہے اور ما قبل حرف پر زبر ہے تو واو کو الف کر دیا گیا اس زبر کی مناسبت سے تو یہ خالاوا خلا ہو گیا. اور یخلو اصل میں یخلو تھا تو واو پر یہ ضمہ بھاری ہے، ثقیل ہے، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے اس پیش کو ہٹا دیا گیا جسے عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے. اس پیش کو ہٹا دیا گیا تو ساکن کر دیا گیا تو یہ یخلو سے یخلو ہو گیا. اسی طرح سے تالاوا یتلو سے تلا یتلو ہو گیا. اور اسی طرح دعا یدعو اصل میں دعاوا یدعو تھا تو یہ دعا یدعو ہو گیا. اسی طرح عفا یعفو اصل میں عفاوا یعفو تھا تو واو متحرک سے پہلے زبر ہے، واو کو الف کیا تو عفا ہو گیا، اور یعفو کے آخر میں یہ واو پر پیش یہ بھاری تھی تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے یہ پیش کو ہٹا کر واو کو ساکن کیا گیا تو یعفو ہو گیا. ان کا جب فعل امر بنایا جاتا ہے تو تتلو سے اتلو بنے گا. تا کو ہٹایا، شروع میں حمزہ پیش والا لگایا اور آخر میں کیونکہ حرف علت ہے اسے بھی گرا دیا گیا، بالکل جیسے آپ نے ادعو میں پڑھا تھا. تو یہاں پر جب واو کو گرا دیا گیا تو یہ اتلو ہو گیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اتلو ما اوحی الیک. یہ فعل ناقص باب ضرب یضرب سے ہدا یہدی تو یہ ہدا یہدی یو تھا تو یہاں پر یا متحرک اور اس سے پہلے زبر یا کو الف کیا تو یہ ہدا ہو گیا. اور یہدی یو یا متحرک ہے اور اس پر ضمہ یعنی پیش بھاری ہے تو اس کو دور کر دیا یا کو ساکن کیا تو یہ یہدی ہو گیا. اسی طرح عصا یاسی عصا یاسی یو تھا تو عصا یاسی ہو گیا. اسی طرح جرا یجری یہ جارا یجری یو تھا تو جرا یجری ہو گیا. اسی طرح قضا یقضی یہ قضا یقضی یو تھا تو قضا یقضی ہو گیا. ان کا جب فعل امر بنے گا تہدی تو تا کو ہٹایا، حمزہ زیر والا لگایا، آخر میں حرف علت وہ گرا دی کیونکہ فعل امر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آخر میں حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے تو یہ اہدنا الصراط المستقیم. اور فعل نہیں لا تہدی. اور تقضی سے اقضی فعل نہیں لا تقضی بنے گا. تو باب فتح سے نہا ینہا تو یہ نہا ینہا اصل میں نہایا ینہایو تھا تو نہا
कैसे हुआ, या मुतहर्रिक थी उससे पहले ज़बर, तो या को अलिफ किया, नहा हो गया, और या नहायु में भी या मुतहर्रिक है उससे पहले ज़बर, तो यहाँ पर भी या को अलिफ कर दिया गया, तो ये यनहा हो गया। सआ यसआ में भी सआया यसआयु था, तो यहाँ पर भी या मुतहर्रिक और उससे पहले ज़बर, तो या को अलिफ, और यसआयु में भी या मुतहर्रिक उससे पहले ज़बर, तो वहाँ पर भी यसआ हो गया। तन्हा से फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं बनाएंगे, कैसे? ता को हटाया, अलामत मुदारे है जिसे हटाया जाता है फ़ेल अमर बनाते हुए, और हमज़ा ज़ेर वाला लगाया क्योंकि पहला हर्फ साकिन है, और आखिर में हर्फ इल्लत है जो खड़ी ज़बर की शक्ल में अलिफ है, इसको हटा दिया गया, तो ये फ़ेल अमर बना इन्हा। और फ़ेल नहीं ला तन्हा, यानी आखिर में अलिफ नहीं होगा। इसी तरह बाब समिआ से रादिया यरदा, रादिया असल में रादीवा था, और वाव आखिर में जब वाक़े हो और उससे पहले ज़ेर हो तो इस वाव को या से बदल देते हैं, तो ये रादीवा से रादिया हो गया। और यरदा जो है ये असल में यरज़ावू था, यरज़ावू। यहाँ दो कायदे चले हैं। एक कायदा ये है कि जब चौथी जगह वाव हो उसको या से बदल देते हैं, तो पहले तो हमने या से बदला, यरज़ावू को यरज़ायू किया, फिर या मुतहर्रिक है और मा कबल ज़बर है तो या को फिर अलिफ किया, तो ये यरदा रह गया। ये हमें कैसे पता चला कि हमने वाव को या से बदला और फिर उसे अलिफ किया? दरअसल आपने जब यरदा लिखा हुआ देखा तो या लिखी होती है, उसके ऊपर खड़ी ज़बर साथ होती है जो या पढ़ी नहीं जाती। ये निशानी होती है कि ये जो अलिफ बदला है ये या से बदल कर आया है, तो इस वजह से ये या यहाँ लगाई गई है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि ये वाव से या और फिर या से अलिफ की शक्ल में बदला है। और इसी तरह खाशिया यख्शा, तो खाशिया में तो मैंने बताया कि कोई तब्दीली नहीं हुई है और फ़ाइला के सांचे में है, इसलिए यहाँ पर फ़ाइला के सांचे में या आखिर में हो तो फिर इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। तो यख्शा में जो है ये यख्शायु असल में था, तो ये या मुतहर्रिक मा कबल ज़बर और या को अलिफ कर दिया गया, तो ये यख्शा हो गया। इसका जब फ़ेल अमर बनाते हैं तो आपको याद होगा अलामत मुदारे शुरू से गिराते हैं, मसलन तरदा, इसका फ़ेल अमर बनेगा, अलामत मुदारे को गिराएंगे, हमज़ा ज़ेर वाला लगेगा, और आखिर में जो है हर्फ इल्लत है, फ़ेल अमर में आखिर में हर्फ इल्लत गिर जाता है, तो ये तरदा से इर्दा हो गया। और इसका फ़ेल नहीं बनेगा ला तरदा, यानी फ़ेल नहीं बनाते हुए आपको याद है कि ला लगाते हैं शुरू में, अलामत मुदारे को नहीं गिराते, और आखिर में हर्फ इल्लत अलबत्ता फ़ेल नहीं में भी गिर जाता है, तो इस तरह ला तरदा हो गया बग़ैर अलिफ के। और तख्शा से फ़ेल अमर बनाएंगे, यानी ता को हटाया, हमज़ा ज़ेर वाला लगाया और आखिर से हर्फ इल्लत को भी गिराया, तो ये इख्शा हो गया। और इसका फ़ेल नहीं बनाएंगे ला तख्शा, यानी आखिर में अलिफ का इस्तेमाल, यानी जो कि हर्फ इल्लत है, नहीं होगा, क्योंकि फ़ेल नहीं और फ़ेल अमर दोनों में जो है हर्फ इल्लत गिर जाता है। ये जो राज़िया वाला कायदा है, ये दा यदऊ का अगर मजहूल बनाया जाए, तला यतलू का अगर मजहूल बनाया जाए, तो यही कायदा वहाँ पर भी चलता है। मसलन दा, ये असल में दावा था, जब इसका मजहूल बनाया गया तो ये असल में दुई वा था, दुई वा। अब आखिर में वाव है और उससे पहले ज़ेर है, तो इस वाव को ज़ेर की मुनासबत से या से बदल दिया गया, तो ये दुई या हो गया। और इसी तरह तला जो है असल में ताला वा था, जब इसका मजहूल बनाया गया तो ये तूली वा बन गया। जब तूली वा आखिर में वाव है और उससे पहले ज़ेर है, तो इस ज़ेर की मुनासबत से वाव को जब भी आखिर में हो उससे पहले ज़ेर हो तो उस वाव को या से बदल देते हैं। तो इस तरह ये तूलिया कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, तूलियत अलैहिम आयातुहु। तूलियत वो वाहिद मुअन्नस का सीगा
استعمال ہوا ہے جو کہ دراصل طولی وقت تھا۔ اس سبق کی مشق اور جتنے افعال آپ نے پڑھے ہیں ان کی گردانوں میں جہاں جہاں تعلیل ہوتی ہے اس بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔